الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے ساتھیوں کو انتہائی بیش قیمت اور عظیم الشان وصیت فرمایا گیا۔ رب العالمین کی امت پر بے پایا رحمت ہے کہ وہ قیمتی وصیتیں آج بھی اول تا آخر پوری کی پوری محفوظ ہیں اور قیامت تک محفوظ ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں اور امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب السنن میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نصیب میں جو 9 نبوی وصیتیں آئیں، ان دونوں نے اپنی کتابوں میں ان کو محفوظ کیا، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے پھر ان کی جد و جہد سے ہم ان وصیتوں کو سن رہے ہیں۔ سماعت فرمائیے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتسع، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 9 باتوں کی تاکید فرمائی۔ اب ایک ایک کر کے میرے ساتھ شمار کیجیے۔ پہلی بات، لا تشرک باللہ وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر، 2 ٹکڑے نہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، کتنے؟ جتنے بھی کر، اور حرق، یا تجھے اچھی طرح جلایا جائے، مقصد کچھ بھی ہو جائے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے ساتھی کے لیے تنگی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مجھے اللہ نے آسانی کرنے والا معلم بنا کے بھیجا۔ وہ جہان والوں کے لیے اللہ کریم نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے۔ اہل ایمان کو جو چیز تکلیف دے وہ انہیں تکلیف دے، اور اہل ایمان نہیں بلکہ امت کے اتنے خیر خواہ کہ ان کے غم میں قریب ہیں اپنی جان کو ہلاک کر۔ اللہ کریم روکتے ہیں، اتنا غم نہ کرو، اتنا غم نہ کرو کہ اپنی جان کو ہلاک کر، اتنے مہربان۔ اب حکم کیا دے رہے ہیں؟ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ، اچھی طرح جلائے جاؤ۔ ٹکڑے ٹکڑے ہونا قبول کر لینا، اچھی طرح جلائے جانا، جھیل لینا، لیکن شرک نہ کرنا۔ میرے ساتھ بغیر تفصیل کے
شرک کی سنگینی کے لیے کچھ باتیں شمار کر کے سن لیجیے اور گھروں میں جا کے پہنچائیے. دن بدن شرک کے حوالے سے غفلت کم ہو رہی ہے یا زیادہ؟ نمبر 1، جہاں شرک ہے وہاں کوئی عمل کتنا بڑا کیوں نہ ہو قبول ہی نہیں ہو. اگر شرک ہے نامہ اعمال میں، اللہ نہ کرے آدمی اپنی جان اللہ کے لیے قربان کر دے مشرک ہوتے ہوئے، اس کی جان کی قربانی کی کوئی قیمت. عبادت کی انتہا کو پہنچ جائے اللہ کے لیے عبادت، بیچ میں شرک کر دے ساری عبادت کرنا. اور تو اور اللہ کریم نے ہر رسول کو یہ پیغام، یہ وحی بھیجی، اگر تو نے شرک کیا تیرے سارے عمل برباد. نمبر 2، جو شرک کی حالت میں مرے اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ نہ کرے ماں ہے یا باپ، بیٹا ہے یا بیٹی، اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی بھی اجازت ہے، اگرچہ وہ اللہ کے نبی کی بیوی ہو، اللہ کے نبی کا باپ ہو، اللہ کے نبی کی اماں ہو، اور کچھ نہ ہو. کیا ایک یہ بات شرک کی سنگینی کو سمجھانے کے لیے کافی ہے یا ناکافی؟ شرک قرآن کریم میں اللہ مالک نے 2 ٹوک فرما دیا، مشرک ناپاک مسجد حرام کے قریب نہ آئے. اور کیا سنگینی سننا چاہتے؟ تو پہلی وصیت اسی پر آج کا سبق ختم کرتے ہیں. پھر سنیے اور اپنے دلوں میں میرے ساتھ دہرائیے، شرک نہیں کرنا. اپنے دلوں میں بولیے یا میرے ساتھ بولیے، دانش میاں، شرک نہیں کرنا، اگرچہ ٹکڑے ٹکڑے کر، اگرچہ اچھی طرح جلا دیے جاؤ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو اس آزمائش میں نہ ڈالے. ہم تو اس سے پہلے ہی مشنوں سے بھاگ گئے، ہماری کہانی کیا؟ اللہ آزمائش کے بغیر شرک سے بچا، توحید پر آخری سانس تک ثابت قدم رکھتے، آخری سانس تک ثابت قدم رکھتے. اور شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات صفات عبادات میں اللہ کا کسی کو ساجی ہمسر شریک بنانا. چاہے یہ کہے کہ میرا اللہ کا اللہ کے یہاں سفارشی ہے، چاہے یہ کہے میں تو ان کو اس لیے بیچ میں ڈالتا ہوں کہ یہ اللہ کے یہاں زیادہ پہنچے ہوئے، کوئی بہانہ کرے اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں. اللہ ہماری حفاظت کرے شرک سے بھی، اور جو وبا آ چکی ہے اس سے. ہمارے جو پیارے آئندہ اور پیارے گھروں میں اور دیگر مسلمان اس بیماری میں آ چکے ہیں اور بری طرح آ چکے ہیں، اللہ ان تمام کو شفا دے، اللہ ان تمام کو شفا دے، اللہ ان تمام کو شفا دے. اگر اللہ نے ہمیں بچایا ہے
تو کسی کا کوئی کمال ہے ابھی تو بچے اپنی کاریگری سے ایک ماسک نہیں 500 ماسک بھی منہ پر رکھتے ہیں، اپنے الہی آئے پنکچر ہو جائے۔ جو بچا ہے رب کے حکم سے بچا ہے، اللہ بچا لے، اللہ بچا لے، اللہ بچا لے۔ اور اس کا یہ معنی بالکل نہیں کہ جو جائز تدبیریں ہیں ان کو اختیار نہ کریں، جو جائز تدبیر ہے اس کو ضرور اختیار کریں، لیکن بچانے والی ذات تنہا اللہ کی ہے۔ انہی سے آجزی سے گر گڑا کے شب و روز دن رات جلوت خلوت میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے التجائیں کریں کہ اللہ اب تک بچے ہیں، رب جلال گواہ ہے، مولا کریم آپ کی رحمت سے بچے۔ کیا ہے ہمارے اندر ایٹم بم رکھا ہے؟ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ہم تو چوٹی کا مقابلہ، یہ چوٹی اس پہ نہیں۔ اللہ بچا کر ہمیں بھی، ہمارے گھر والوں کی، پوری امت کو، اور جو اس عذاب میں مبتلا ہو چکے ہیں اللہ کو نجات دے، امت کی خیر کر دے، ہماری خیر کر دے، اس کے جو برے اثرات تباہ کر رہے ہیں اللہ اس کو ختم کر دے، ہمیں بچا لے، ہمارے ملک کو بچا لے۔ ہمارے ملک کی حیثیت ہمارے لیے بہت ہی اللہ نے ہمارا ٹھکانہ بنایا ہے، اور ہمارے لیے تو اس کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اللہ اس کی چپے چپے کی، ذرہ ذرہ کی، رائی رائی کی حفاظت کرے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ۔